ادائے دید سراپا نیاز ہے تیری، ادائے دید سراپا نیاز ہے تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز ہے تیری۔ مجھے غرض کیا تھا رکوع سے، مجھے غرض کیا تھا رکوع سے، مجھے کیا خبر تھی سجود کی۔ مجھے غرض کیا تھا رکوع سے، مجھے کیا خبر تھی سجود کی۔ تیرے نقش پاکی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں، تیری نقش پاکی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ اور جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے، نبی سے فرقے اجالا کہاں سے لاؤ گے۔ تمام عمر پکارو اذان کعبے سے، تمام عمر پکارو اذان کعبے سے، مگر بلال کا لہجہ کہاں سے لاؤ گے۔ اور نبی کے اور حسین کے دین پہ، نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا کلیجہ کہاں سے لاؤ گے، حسین جیسا کلیجہ کہاں سے لاؤ گے۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے ہمارا مل کر آقا کریم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں باوازِ بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، ہم آج کل کا ماحول بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کرناٹک کی سرزمین پر ایک بچی نے سینکڑوں مردوں کے سامنے نعرہ اللہ اکبر لگایا ہے۔ اس کی ہمت کو ہم سلام کرتے ہیں، مگر ہم نام کے صرف مسلمان رہ گئے ہیں۔ آج میلاد کی محفل جمی ہے، کچھ لوگ ٹائم زیادہ ہونے کی وجہ سے، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ نمازی ہوں یا امیر ہوں، کوئی بھی ہو، ہم انہیں تاریخ کی روشنی میں دکھانا چاہتے ہیں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں، جبریل امین روایت کرتے ہیں اس کو، کہ ایک شخص کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سمندر کے بیچوں بیچ ایک درخت وہاں اگایا، اس کے نیچے اس شخص کو رکھ دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، وہ عبادت کرتا رہا، 400 سال تک وہ صرف عبادت کرتا رہا۔ جب آدمی سے ملتا ہے تو گناہ ہوتے ہیں، مگر جب آدمی اکیلے ایک جگہ پہ عبادت کرے، کوئی بات کرنے والا نہ ہو، تو اس سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ جب دوسرا کوئی ہے ہی نہیں تو گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، 400 سال تک عبادت کرتا رہا۔ 400 سال کے بعد جب اسرائیل علیہ السلام آئے، اس کے پاس کہا میں تیری روح نکالنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، اگر روح نکالنا چاہتا ہے میری تو اتنی مہلت مجھے دے دے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ سکوں۔ اب جب دوسری رکعت میں دوسرا سجدہ کرنے لگوں تو اس میں میری روح کو نکال لینا۔ فرشتے رب کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، رب نے اجازت دے دی، جیسا میرا بندہ کہتا ہے ویسا کروں۔ جب 2 رکعت نماز پڑھی، دوسرے رکعت میں سر کو رکھا تو اس کی روح نکال لی گئی۔ جب روح کو نکال لی گئی، وہ سجدے میں رہا۔ جبریل امین میرے سرکار سے فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی آسمان سے زمین پر آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص سجدے میں موجود ہے، مگر اس کا انجام کیا ہوگا؟ کہ میدان محشر کے دن جب اللہ تبارک تعالیٰ اسے کھڑا کرے گا اور میزان پہ کہے گا اے فرشتوں اسے میری رحمت سے جنت میں لے کے جاؤ، تو وہ عرض کرے گا مولا تیری رحمت سے نہیں بلکہ میری عمل کے بنیاد پہ میں نے 400 سال تک عبادت کی، اتنا کہنا ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے اس بندے کو واپس لے کر آؤ۔ اب اس بندے کو واپس کیا جائے گا، میزان پہ لایا جائے گا۔ جب میزان پہ رکھا لایا جائے گا میزان کے پاس تو اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا تو میرا انصاف دیکھنا چاہتا ہے؟ تو کہا دیکھ اپنی ایک نعمت
ایک آنکھ کو ایک پلے پہ رب قدیر رکھے گا، رکھ کے فرمائے گا اس کی ایک آنکھ کو، ایک نعمت کو ایک پلے میں رکھے گا، اور اس کی 400 سال کی نیکیوں کو دوسرے پلے پہ رکھے گا، تو اس کی ایک آنکھ جو ہوگی وہ بھاری ہو جائے گی اس کے 400 کے پورے اعمال سے۔ کہے گا انصاف دیکھنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ یہ فرشتے میرے انصاف سے میرے بندے کو میرے جہنم میں ڈال دو۔ حکم ہوگا، کہے گا رب قدیر مجھے معاف کر دے، میں تیری رحمت سے جنت میں جانا چاہتا ہوں، میں تیرے انصاف سے جنت نہیں پا سکتا، میں تیرے رحم و کرم سے ہی جنت پا سکتا ہوں۔ تو رب قدیر فرمائے گا کہ میرے رحمت سے میرے بندے کو جنت میں ڈال دو۔ سوچو مسلمانوں، 400 سال تک عبادت کی ہے، مگر وہ 400 سال کی عبادت اللہ کی ایک نعمت ایک آنکھ کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو جو لوگ 2 وقت سجدہ کر لیتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں؟ ارے محفل میلاد ہے، یہ مصطفیٰ کی محفل ہے، اس کا عالم یہ ہے کہ جو فرشتے دن بھر میں ایک مرتبہ میرے سرکار کا روضہ دیکھ لیتے ہیں، روایتوں میں آیا ہے زندگی بھر وہ نبی کا روضہ دیکھ نہیں پاتے۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو، ایک محفل میں نہ آ سکے، تم بہانہ بناؤ، یہ کون سی محبت ہو سکتی ہے؟ یہ محبت ہو سکتی ہے؟ کل میدان محشر میں حساب لیا جائے گا تو کیا دو گے؟ یہی ہے، بخشے کس طریقے جاتے ہیں۔ وقت کا غازی ہے جسے محمود غزنوی دنیا کہتی ہے، وقت جب انتقال فرمایا ہے، کسی نے خواب میں پوچھا اے محمود غزنوی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تیرے ساتھ سلوک کیسا کیا ہے؟ تو اس نے فرمایا، کہا سنو، مجھے اگر بخشا گیا ہے صرف ایک نیکی کی بنیاد پہ بخشا گیا ہے۔ ایک دن میں ایک مہمان کے گھر گیا، جب ان کے یہاں کھانا ہونا کھا لیا، میرے لیے بسترا لگ گیا، میں سونے کی تیاری کرنے لگا، میں جب لیٹا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اسے کمرے میں قرآن رکھا ہوا ہے۔ میں دنگ رہ گیا کہ اس میں قرآن رکھا ہے، میں آرام کیسے کر سکتا ہوں؟ اس میں قرآن رکھا ہے، اگر اٹھا کر کہیں باہر رکھتا ہوں تو میں اپنے آرام کے لیے دوسرے کو خلل دے رہا ہوں، دوسرے کو تکلیف پہنچا رہا ہوں۔ اسی خیال سے میں رات بھر جاگتا رہا، میں رات بھر نہیں سویا۔ یہی ادا میرے رب کو بھا گئی اور میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، مجھے بخش دیا۔ لوگ کیا سوچتے ہیں عبادت کی بنیاد پہ جنت لے لیں گے؟ دنیا جسے سید الطائفہ جنید بغدادی کیسی ہے، ان کا عالم یہ ہے، انتقال فرمائے ہیں۔ کسی نے پوچھا اے جنید تو رب کی بارگاہ میں پہنچا ہے تو رب کو کیسا پایا ہے؟ جنید بغدادی نے کہا سنو، ایک مرتبے کا واقعہ ہے کہ ایک میرا مرید ایک پرندہ لے کے آیا، میری بارگاہ میں پیش کر دیا۔ وہ پرندہ میری بارگاہ میں جب آیا تو کہنے لگا، کہا حضور میں اللہ کے ذکر سے صرف ایک لمحے کے لیے غافل ہو گیا تھا، مجھے اس نے شکار کر لیا ہے۔ چرند و پرند کوئی بھی ہو، اگر ایک لمحہ وہ غافل ہو جاتے ہیں تو شکاری انہیں شکار کر دیتے ہیں۔ کہا حضور مجھے شکار کر لیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا، معافی مانگنے لگا، حضور مجھے معاف کر دو، دوبارہ میں ایسی کوتاہی کبھی نہیں کروں گا، میں کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوگا۔ جنید بغدادی کو رحم آیا ہے، جنید بغدادی نے اسے معاف کر دیا ہے۔ جب وہ اڑنے لگا تو کہا میں نے صرف ایک مرتبہ اللہ کو بھول کر اللہ کو یاد نہیں کیا تھا، میں پجڑے میں قید ہو گیا تھا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں جو انسان رب کو کئی لمحوں تک یاد نہیں کرتے، میدان محشر میں ان کا حساب، ان کے حساب کا عالم کیا ہوگا؟ سوچنا پڑے گا مسلمانوں۔
تو جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اس پرندے کے آزاد کرنے کے صدقے مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے بخش دیا ہے. یہ جنید بغدادی کو نماز روزے کی بنیاد پہ نہیں، کچھ لوگ آرام کی غرض سے سوچتے ہیں ہمیں تکلیف نہ ہو جائے، ہم کیوں محفل میں یہیں سے سن لیتے ہیں، ہمیں یہیں سے ثواب مل جائے گا. مگر مسلمانوں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ تم یہاں سے سنو گے تو تمہیں ثواب ملے گا، بلکہ یہ محفل میلاد ہے، محبت کا ثبوت دیا جاتا ہے نبی کی بارگاہ میں. ہم تو یہ مانتے ہیں کہ میرا نبی مدینے میں جلوہ گر ہو کر پوری دنیا کا نظارہ کرتا ہے. اگر یہ گنیش پور میں محفل میلاد سجی ہے تو میرا نبی دیکھ رہا ہے، تو دلوں کا یہ عالم کو بھی جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے. اور تم یہ تصور کرو یا سوچو کہ لوگ اگر پوچھیں گے تو ہم بہانہ دے دیں گے، اللہ اور رسول کو کیا بہانہ دو گے؟ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. تم سوچو کہ پیسہ کما کر ہم دنیا میں اپنا رعب جما لیں گے، ایسا ہو نہیں سکتا. تم ہند کی اگر تاریخ اٹھا کر دیکھو گے تمہیں معلوم چلے گا، نہ تم پیسے کی بنیاد پر کامیاب ہو سکتے ہو، نہ طاقت کی بنیاد پر کامیاب ہو سکتے ہو. ایک واقعے کی روشنی میں میں بتاتا ہوا چلوں. ہند کے راجہ جب غریب نواز بغداد محلہ سے جب چلے ہیں، خراسان بلخ ہوتے ہوئے جب لاہور پہنچے ہیں، حضرت شیخ علی ہجویری کے جب ان کی مزار پر چلہ کاٹا ہے، اس کے بعد جب سمانا پٹیالہ سے آگے چلے ہیں، جب دلی سے ہوتے ہوئے راجستھان کی جنگلوں میں جب چلے ہیں، پیروں کی جوتیاں ٹوٹ گئی ہے، پیروں کے ناخن اچڑ چکے تھے. جب جنگل میں پہنچے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مسافر اس میں بھٹک رہا تھا. یہ ایک سپاہی تھا جو سلطان شہاب الدین گوری کا ایک سپاہی تھا. راستہ بھٹک گیا تھا، وہ وہی جنگل میں پھر رہا تھا. ادھر غریب نواز 40 کا قافلہ لے کے جا رہے تھے، ادھر سے شہاب الدین گوری ہار چکا تھا، اس کے لشکر بھاگ کھڑے ہوئے تھے. ایک سپاہی اسی جنگل میں پھر رہا تھا. جب قافلے سے ملاقات ہوئی، کہا حضور آپ تو مسلمان لگتے ہیں. کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ حضور خواجہ غریب نواز نے کہا میں اجمیر جا رہا ہوں، اجمیر کی سرزمین پر اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے جا رہا ہوں. تو اس نے کہا حضور آپ وہاں نہ جائیے، اس لیے کہ شہاب الدین گوری تو اتنا بڑا لشکر لے کے گیا تھا، مگر وہ پرتھوی راج چوہان سے جیت نہ سکا. آپ کے پاس تو کوئی اسلحہ بھی نہیں ہے، نہ فوج ہے، آپ نہ جائیے، اس لیے کہ پرتھوی راج بہت بڑا ظالم و جابر ہے، وہ یا تو آپ کو قتل کر دے گا یا آپ کو قید کر لے گا، آپ وہاں نہ جائیے. اتنا کہا تھا تو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری نے کہا سنو، کہا وہ شہاب الدین گوری تھا، وہ شہاب الدین گوری تھا، میں معین الدین ہوں. ارے شہاب الدین گوری اپنی مرضی سے ہندوستان پہ آیا تھا، مگر معین الدین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی سے آیا ہے. شہاب الدین گوری اگر یہاں آیا ہے تو اپنے فوج پر بھروسہ کرتے ہوئے آیا تھا، اپنے فوج کا سہارا لیتے ہوئے آیا ہے. اگر معین الدین اجمیری ہندوستان اگر آیا ہے تو اللہ اور رسول کے بھروسے پر آیا ہے. کہا ہے مسلمان سن، کہ اگر کوئی فوج کی بنیاد پر نہیں جیتتا ہے، کوئی طاقت کی بنیاد پہ نہیں جیتتا ہے، اگر کوئی جیتتا ہے تو اللہ اور رسول کے بھروسے کی بنیاد پر جیتتا ہے. اور شہاب الدین گوری میں اور معین الدین اجمیری میں یہی فرق ہے کہ وہ آیا تھا تو فوج پر بھروسہ کرتے ہوئے آیا تھا،
میں آیا ہوں تو اللہ اور رسول کے بھروسے پر آیا ہوں. تو اسی لیے مسلمانوں، بزرگوں کی تاریخ پڑھو، اپنی حقیقت پڑھو کیا ہو، ورنہ یہ دنیا تمہیں ہندوستان کیا پوری دنیا سے اکھاڑ دے گی. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں مسلمان نہیں رہیں گے، مگر مسلمان رہیں گے، وہی رہیں گے جو اللہ اور رسول کے چاہنے والے ہوں گے. ہماری تو تاریخ نام و نشان ہی مٹا دے گی کہ ہم کہاں سے آئے تھے کہاں گئے کچھ پتہ نہیں چلے گا. رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور ان کے گہوار رحمت میں جگہ دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.